کا حصہ ہوتی ہے، خاموشی بھی ظلم کا حصہ ہوتی ہے. تم خاموش ہو، تم اپنے قلم کو تم کل کو خدا نہ خواستہ تمہارے گھروں میں یہی کچھ ہوا جو آج علی سرور بھائی اور علی سرور جیسے اور انیس منصوری جیسے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر تمہارے گھروں میں ہوا، تمہارے گھر کی خواتین کو کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کو رسوا کیا گیا، تو اپنے اس قلم کو جسم کے کس حصے میں چھپاؤ گے؟ تمہارے یہ قلم کی کیا حیثیت ہوگی اس وقت جب تم اپنے اس قلم کو جنبش سے بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن کل یہی قلم جو تم اس کو استعمال نہیں کر رہے، حق کے لیے آواز استعمال نہیں کر رہے، سچ کے لیے آواز نہیں اس کی بن رہے، تو یہی قلم کو تم کہاں چھپانا پسند کرو گے جب تمہارے یہی آگ تمہارے گھروں تک بھی پہنچے گی؟ اور اس وقت تمہارا کیا لائے عمل ہوگا؟ تم اس وقت اپنے آپ کو چوراہے پہ کھڑے ہوئے کس ایسے جانور کی طرح محسوس کرو گے جس کو کوئی بھی لات مار کے کہیں سے نکل جائے؟ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ تمہارا کام ہے صحافی اقدار یہ ہوتے ہیں کہ جو معاشرے میں دیکھ رہا ہے وہ بیان کرے، معاشرے کی جو بھی غلط اہتمام کر رہا ہے، جو غلط معاشرے میں کسی طریقے سے بھی ظلم کے بازار کو گرم کر رہا ہے، تم نے اس کی آواز بننی ہے، تمہیں لوگوں تک اس کی آواز کو پہنچانا ہے، تمہیں صاحب اقتدار جو کرنے والے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ جو کرنے والے ہیں تو وہ تمہاری جیبوں کو گرم کرتے ہیں، تمہارے گھروں کا ایندھن بنتے ہیں، تمہارے گھر کا اناج بنتے ہیں، اور تمہیں ہر اس جگہ پہنچاتے ہیں جہاں تم پہنچنا چاہتے ہو. مجھے نہیں معلوم کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. تم اپنے برادری کے ساتھ ہونے والے ظلم پر خاموش تماشائی بن کر لطف اندوز ہو رہے ہو، لیکن تمہارے ساتھ بھی اس طریقے سے ہو سکتا ہے، تمہارے ساتھ بھی اس طریقے سے ہوگا، تو پھر تم اس کا یا تو خاموش رہو گے یا مکافات عمل کا حصہ سمجھ کے اپنے آپ کو زندہ درگور کر دو گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ان غداروں نے اپنی قوم کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، اور یہ جس دہرائے پہ کھڑے، قوم ان کو اچھی طریقے سے